امین بک اینڈ لٹریچر ہاؤس پیش کرتا ہے۔ گیارہواں باب، فوجی عدالت۔ شیر دل ماں۔ مذکورہ ماہ کے ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر مدعو تھا۔ وہاں چند علماء کی دعوت تھی۔ میں اپنے بیٹے مصطفیٰ کے ساتھ گیا جو اس وقت 4 یا 5 سال کا تھا۔ مصطفیٰ کو میں نے اپنی والدہ کے پاس چھوڑا اور خود گھر کے بیرونی حصے میں والد کے پاس چلا گیا۔ عموماً علماء کے گھر چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں 2 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک بیرونی حصہ جو مہمانوں کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا اندرونی حصہ جو گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہر حصے کا الگ دروازہ ہوتا ہے۔ جب ہم مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو میرا بھائی آیا اور مجھ سے کہا، ساواکی گھر میں داخل ہو گئے۔ میں جلدی سے ان کی طرف بڑھا تاکہ وہ مہمانوں والے حصے میں داخل نہ ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کو گھر کے صحن میں ساواک کے 2 آدمیوں کے ساتھ شدید بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ برقع پہن کر منہ چھپائے ہوئے دونوں آدمیوں کے سامنے شیر کی طرح کھڑی تھی۔ وہ شخص جو میری والدہ کے ساتھ بحث کر رہا تھا ساواک کے مشہور تفتیش کاروں میں سے تھا۔ وہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد قتل ہو گیا۔ والدہ اور اس ساواکی کے درمیان ہونے والی بحث میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ پہلے یہ لوگ گھر کے اندرونی حصے کی طرف آئے تھے، لیکن والدہ نے انہیں روکا اور کہا، سید علی یہاں نہیں ہے۔ انہوں نے گھر میں گھسنے کی جتنی بھی کوشش کی، والدہ نے انہیں روک دیا اور دروازہ ان کے لیے بند کر دیا۔ پھر وہ لوگ دوسرے دروازے کی طرف مڑے اور اسے کھٹکھٹایا تو میرا بھائی آیا جو نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے پیچھے کون ہے، لہذا اس نے دروازہ کھول دیا تو وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور غیظ و غضب کی حالت میں والدہ کے ساتھ بحث کرنے لگے۔ جب انہوں نے مجھے صحن کی طرف نیچے آتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے والدہ سے کہا، یہ رہا سید علی، تم کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں نہیں ہے؟ والدہ پیچھے نہ ہٹیں اور ان کو بڑی تندی کے ساتھ جواب دیتی رہی۔ میں نے بحث میں مداخلت کی اور ساواکی تفتیش کار کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو یہ محترمہ کون ہے؟ میں نے والدہ کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا اور پھر والدہ کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا، اماں جان، آپ ان کے ساتھ مخاطب نہ ہوں، مجھے ان سے بات کرنے دیں۔ پھر میں نے ساواک والوں سے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ ہو۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں۔ میرا بیٹا مصطفیٰ اس سارے منظر کو حیرت بلکہ وحشت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے خدا حافظی کی اور اسے والدہ کے پاس چھوڑ دیا۔ والدہ کو بھی خدا حافظ کہا۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے ایک کارندے نے والدہ کے متعلق میری گفتگو کے جواب میں کچھ نازیبا بات کی تو میں نے بھی شدت کے ساتھ جواب دیا۔ وہ لوگ مجھے ساواک کی ایک عمارت میں لے گئے۔ کمرے تفتیش میں وہ لوگ مجھے اپنے سربراہ کے کمرے میں لے گئے۔ یہ ایک نفیس سامان سے مزین ایک بڑا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بڑی میز رکھی ہوئی تھی جس کی دوسری طرف سربراہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے سامنے رکھے کاغذات میں مصروف ہونے کا ڈرامہ رچا رہا تھا۔ عموماً ساواکی افسران اس طرح کے
نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں۔ میں بھی جواب میں اپنے خاص طریقے کے مطابق کمرے میں پڑی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف کر دیا جو میرے سربراہ سے بے اعتنائی کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو سر اٹھا کر مجھ سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ یقیناً مجھے اچھی طرح جانتا تھا، اور کیا میں اس جیسے عہدیدار کے لیے نامعلوم ہو سکتا ہوں؟ میں نے اسے جواب دیا۔ اس نے کہا، عجیب، سید خامنئی، تم کہاں تھے؟ میں ان کے سوالات کے لہجے سے سمجھ گیا کہ ساواک کی معلومات انتہائی ناقص ہیں۔ میں ان کی معلومات کے مطابق روپوش تھا اور انہیں میرے مشہد واپس آنے کا علم نہیں تھا، نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ میرا الگ سے گھر ہے، بلکہ ان کے خیال کے مطابق میں اپنے والد کے گھر میں رہتا تھا۔ یہ ظالم اور سفاک نظام اپنی معلومات اور اطلاعات میں اس حد تک کمزور تھا۔ اس نے سختی اور ملامت کے ساتھ اپنی بات شروع کی۔ کبھی میں اسی سختی کے ساتھ اسے جواب دیتا اور کبھی میں اس کی بات سے بے اعتنائی برتتے ہوئے خاموش رہتا۔ اسی دوران ایک تفتیش کار داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ایک ضخیم فائل تھی۔ وہ سربراہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے فائل کھولی اور اپنی انگلی سے ان کاغذات میں مخصوص جگہوں کی طرف اشارے کرنے لگا۔ سربراہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سر ہلا رہا تھا اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ فائل میں موجود معلومات انتہائی حیرت انگیز ہے۔ صاف واضح تھا کہ تفتیش کار اور سربراہ کی یہ حرکت مکمل مصنوعی اور بناوٹی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف رعب اور خوف پیدا کرنا تھا۔ پھر سربراہ نے اپنا سر اٹھایا اور غصے سے کہا، لے جاؤ اسے۔ وہ لوگ مجھے ایک ایسے کمرے میں لے گئے جہاں ساواک والے دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ مجھے دائرے کے درمیان کھڑا کر دیا اور مجھ پر نازیبا اور توہین آمیز کلمات سے حملہ آور ہو گئے۔ میں اس جیسے تجربے سے پہلے گزر چکا تھا، لہذا اس مرتبہ ان کا سامنا کرنے اور قوت و شدت کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ ظاہراً اس وقت تک جیلوں میں جسمانی تشدد نہیں کیا جاتا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے ایک ساواکی کرنل جس کا نام غالباً نشاد تھا، یہ اس کا لقب تھا، اور وہ سول لباس پہنتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے خیال میں تم کیا کر لو گے؟ دیکھو اردن میں ملک حسین نے کیا کیا ہے۔ اس نے کمزور حکومت کے باوجود ایک دن میں 5 لاکھ فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے، جبکہ ہم اپنی قوت اور اقتدار کے ساتھ 50 لاکھ انسانوں کو بڑی آسانی سے مار سکتے ہیں۔ مجھے اس کی بات سے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ اس نے جو تعداد ذکر کی اس میں بہت زیادہ مبالغہ تھا۔ وہ یا تو جاہل اور فریب خوردہ تھا یا پھر مجھے دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ دونوں صورتوں میں یہ بات اس شخص کی پستی اور بے وقوفی کی عکاس تھی۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کی گفتگو کسی طالب علم سے نہیں کی جاتی جس کے پاس قلم اور منبر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر میں لاکھوں افراد پر مشتمل کسی عوامی تحریک کا سربراہ ہوتا تو پھر اتنی بڑی تعداد کو مارنے کی دھمکی کچھ معنی رکھتی، لیکن میں، اور وہ بھی اس حال میں۔ اس آدمی کی بات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ مجھ سے کئی گنا کمزور تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی شخصیت اور موقف میں بہت زیادہ کمزور تھے، یقیناً کمزور بھی تھے اور پاگل بھی۔ پاگل بعض اوقات اچانک حملہ آور ہو جاتا ہے اور سامنے والے کی جان لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری نظر میں ساواکی کمزور، حقیر اور بے وقوف لوگ تھے۔ مجھے ان سے کچھ خوف بھی محسوس ہوتا تھا، اور اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی۔ انہوں نے میری جیبوں کی تلاشی لی، لیکن اپنے کام کی کسی چیز کو نہ پا سکے۔ وہ لوگ باہر نکل گئے اور میں تنہا 1 گھنٹے سے زیادہ وہیں رہا۔ پھر ان میں سے ایک آیا اور مجھے کہا، آ جاؤ۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر دوسری عمارت کی طرف لے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے علم ہوا کہ یہ وہی جیل ہے جس میں 3 سال پہلے رہ چکا ہوں۔ مجھے اس کی سفید دیواروں سے پتہ چلا کہ یہ وہی جیل ہے جسے ہم سفید ہوٹل کہتے تھے، گویا یہ میرا اپنا ہی گھر تھا۔
انہوں نے مجھے ایک کوٹری میں ڈال دیا۔ جیل میں کچھ تربیت یافتہ فوجی تھے جو کوٹری کے دروازے پر جمع ہو گئے اور نئے قیدی کے لیے اپنی عقیدت و احترام کا اظہار کرنے لگے۔ واضح سی بات ہے، کوٹری کا دروازہ بند تھا اور مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے سوچا سید قطب کی کتاب الاسلام والمشکلات الحزارہ کا ترجمہ کر لوں۔ اس کتاب کے 3/4 حصے کا ترجمہ میں اپنی تیسری قید کے دوران کر چکا تھا اور چوتھے اور آخری حصے کا ترجمہ اپنے بھائی سید ہادی کے ذمہ لگایا تھا۔ میں نے بھائی سے وہ ترجمہ منگوایا اور پھر اس کی اصلاح کی تاکہ وہ گزشتہ ترجمے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ پھر میں نے آخری فصل کا ترجمہ کیا۔ اس فصل میں مضبوط عبارت کے ساتھ مغربی تہذیب پر بھرپور تنقید کی گئی تھی۔ میں نے ایک بہترین مقدمہ لکھا جس میں نئی اصلاحات اور عبارتوں کا استعمال کیا اور انہیں اصل عبارت سے علیحدہ کرنے کی خاطر بریکٹ میں رکھا۔ یہ کام تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ پھر میں نے کتاب مکمل کر کے اپنے بھائی سید ہادی کو دے دی اور اس آدمی کا نام بھی بتایا جس نے اسے چھپوانا تھا۔ انہی ایام میں مجھے بتایا گیا کہ شیخ رضی آل یاسین کی کتاب صلح امام حسن علیہ السلام کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ یہ کتاب صلح امام حسن کی تاریخی تحلیل و تجزیے پر مشتمل تھی اور اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا۔ وہ میرے لیے اس کا ایک نسخہ لے آئے جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ متضاد شخصیات سے لگاؤ۔ قید ہونے کے 2 ہفتے بعد میں نے ایک فوجی قیدی کو پکارتے سنا، خوشخبری خوشخبری، عبد الناصر مر گیا۔ میرے لیے یہ انتہائی دردناک خبر تھی۔ یہاں میں اپنے اور اسلام پسند مزاحمت کاروں کے ایک متضاد موقف کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہماری ہمدردیاں سید قطب اور اس کی فکری تحریک کے ساتھ بھی تھیں اور اس کے قاتل جمال عبد الناصر کے ساتھ بھی۔ میں سید قطب کی پھانسی کی خبر سننے پر بھی رویا تھا اور جمال عبد الناصر کی وفات کی خبر سننے پر بھی۔ سید قطب کی طرف ہمارا جھکاؤ واضح ہے جس کی وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنے ادبی قلم، عملی جد و جہد اور قرآنی فکر کی بنیاد پر اسلام کو ایک آفاقی اور متحرک دین کی شکل میں پیش کیا جو ایک مسلمان میں اپنے دین کے متعلق عزت کا احساس پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پستیوں سے نکالتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی تفسیر میں ایسی اسلامی اور انقلابی زبان استعمال کی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو اپنے اعتقادات سے تضاد محسوس نہیں کرتا۔ ہاں، ایک جگہ وہ شراب کی حرمت کے متعلق نازل ہونے والی آیت کے شان نزول میں ایک من گھڑت روایت ذکر کرتے ہیں جو امیر المومنین کی عصمت کو ماننے والوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ میں اس حوالے سے اسے قصوروار نہیں سمجھتا کیونکہ وہ امام کی عصمت کا قائل نہیں ہے، خصوصاً اس کے نزدیک یہ شراب کی حرمت کے حکم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سید قطب کا اس من گھڑت روایت کو نقل کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کی مکمل معرفت نہیں تھی۔ جہاں تک بات ہے جمال عبد الناصر پر فخر کرنے کی تو اس کی وجہ عقیدتی نہیں بلکہ نفسیاتی تھی۔ ہم ایران میں بڑے پیمانے پر استکباری وحشتناک مظالم کا سامنا کر رہے تھے جن کا مقصد دین اور علماء کی تحقیر تھا۔ ان مظالم کا بڑا اثر جوانوں اور پڑھے لکھے طبقات کا نفسیاتی شکست سے دوچار ہونا تھا جو دنیا کی فرعونی طاقتوں سے مرعوب ہو چکے تھے۔ اس شکست خوردہ ماحول میں ہم ہر اس آواز کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے جو مغرب اور امریکہ جیسی طاقتوں کو قدرت اور جرت کے ساتھ للکارتی تھی۔ عبد الناصر ان طاقتوں کو ایسے ہی للکارتا تھا۔ جمال عبد الناصر جب دنیا کے تمام طاغوتوں کو للکارتا تھا تو اسے سن کر ہم فخر محسوس کرتے تھے۔
صوت العرب چینل سے ہم اس کی تقریریں سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ ہم ہر اس عملی اقدام کی حمایت کرتے تھے جس کا مقصد اسلامی دنیا بلکہ پوری تیسری دنیا کو مکروہ استعماری قبضے سے نجات دلانا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں آنے والے تمام انقلابات کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے جو ہی لیبیا میں انقلاب کی خبر آئی تو میں نے فوراً ممبر سے اس کی تائید کی۔ میں نے انقلابیوں کو ایک ایسے حاکم سے لیبیا کو آزاد کرانے پر مبارکباد دی جسے میں نے ادریس کی بجائے ابلیس کہا تھا۔ بعد میں جب میری ملاقات شیخ ہاشمی رفسنجانی سے ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ خود شیخ نے بھی فوراً اپنی نشستوں میں لیبیا کے انقلاب کی تائید کی تھی۔ ان اقدامات کا سبب طاغوتی حکمرانوں کی طرف سے پامال کی گئی عزت اور کرامت کو دوبارہ بحال کرنے کا جذبہ اور شوق تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جمال عبد الناصر کا نام ہمارے ذہنوں میں علاقے میں موجود اسرائیلی اور دقیانوسی قوتوں کے مقابلے میں مسلمان عرب بھائیوں کی مقاومت، استقامت اور عزت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اگرچہ ہم اس کے اسلام پسندوں کے ساتھ ٹکراؤ کی روش سے نالاں رہتے تھے۔ ضمناً یہ بھی عرض کرتے چلوں کہ ایران میں شاہی میڈیا کو عبد الناصر کے خلاف فضا بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ عبد الناصر کی وفات کی خبر سننے پر مجھے جس چیز نے زیادہ تکلیف پہنچائی وہ اس فوجی کا خبر دینے کا انداز تھا۔ وہ اس خبر پر بہت خوش تھا، البتہ وہ اپنی خوشی کا سبب نہیں جانتا تھا اور نہ ہی یہ جانتا تھا کہ عبد الناصر کون ہے۔ وہ تو صرف شاہی میڈیا سے متاثر تھا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا ریڈیو تھا جو مجھ تک بعض نرم دل نگہبانوں کے ذریعے پہنچا تھا۔ میں اسے سخت گیر نگہبانوں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ جیل میں عموماً ریڈیو کے استعمال پر پابندی تھی۔ عبد الناصر کی موت کی خبر سننے کے بعد میں صوت العرب چینل کو توجہ سے سننے لگا۔ ان دنوں میرے لیے سب سے تسلی بخش چیز اس ریڈیو سے قرآن کی تلاوتیں سننا تھا، جو مجھے ابھی بھی تفصیل کے ساتھ یاد ہیں۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ مصر کے بڑے قرآ جیسے عبد الباسط، مصطفیٰ اسماعیل اور محمود علی بنا نے بھی ان دنوں اس ریڈیو پر قرآن کی تلاوت کی تھی۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی، لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بددل ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی وہ خوار ہوئے، اور اللہ تو صابروں کو دوست رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک قاری اس حصے قاتلہ معاہو کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس وقت جن قاریوں کو سنا ان کے نام قرآن کے پیچھے لکھ لیے۔ میں رات کے آغاز سے تلاوت سننا شروع کرتا، یہاں تک کہ جب صوت العرب کی نشریات ختم ہوتی تو میں دوسرے چینلز پر تلاوت ڈھونڈنے لگتا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔
जद की कसम तुझे कत्ल कर दूंगा। जैसा कि मैंने अब्दुल नासिर की मौत की खबर सुनने पर उस फौजी की खुशी को बयान किया जिसका सबब फौज पर मीडिया का खास नफूज था, इसी तरह का एक और वाकया बयान करता चलूं जो उस वक्त फौज में राज जहनियत की अक्कासी करता है। जेल के कैदियों में ईरान के सूबे आजरबाईजान से ताल्लुक रखने वाला एक निगहबान भी था जो तुर्की जबान बोलता था। उसे एक मामूली जुर्म की बिना पर 6 माह कैद हुई थी। लगता है वो एक गरीब आदमी था और उसे पैसों की जरूरत थी। उसे जेल के अंदर बैतुल खिला के नजदीक एक छोटी सी जगह दी गई ताकि वो चाय बनाकर कैदियों को बेच सके। मैं उसके साथ तुर्की जबान में बातचीत करता था जिसकी वजह से हमारे दरमियान एक खास उन्स और मोहब्बत पैदा हो गई। फौजी उस जगह के इर्द गिर्द जमा हो जाते और चाय पीते थे। मैं इस नशिस्त में शिरकत नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा कोठरी से निकलना ममनू था और वैसे भी मैं इस गैर मुनासिब जगह पर जाना भी नहीं चाहता था। अलबत्ता मैं इस निगहबान के गाहकों में से था। वो मेरे लिए कोठरी में चाय लाता था और मैं उसे नकद कीमत अदा करता था। इसी तरह जिन चीजों ने हमें नजदीक किया वो जेल और मुश्तरका जबान के अलावा मेरा उसका अच्छा गाहक होना भी था। एक सुबह मैं दूसरे कैदियों के साथ धूप में बैठा हुआ था। बाज़ औक़ात हमें धूप में बैठने की इजाजत दी जाती थी। मैं आमतौर पर सहन के एक कोने में बैठता था और फौजी मेरे गिर्द हल्का बना लेते थे। मैं उन्हें मुख्तलिफ किस्सों, खबरों और लतीफ़ों से लुत्फ अंदोज करता। एक दिन गुफ्तगू कम्युनिस्टों के बारे में चल पड़ी। अगरचे उन बरसों में उनका कोई वाज़े नामो निशान नहीं था, बल्कि उसी साल उनकी सरगर्मियों का आगाज हुआ था। जब मैं जेल में था तो बाज जवान लाए गए जिन्हें कम्युनिस्ट होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। पहलवी हुकूमत उनकी सरगर्मियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती थी। ये निगहबान, वही चाय बनाने वाला, कम्युनिस्टों के मुतालिक अपनी शदीद नफरत का इजहार करते हुए हमारी गुफ्तगू में शरीक हो जाता। वो ये दावा करता था कि जब 1946 में कम्युनिस्टों ने आजरबाईजान में अपनी अलहदा हुकूमत का ऐलान किया तब उसने कई कम्युनिस्टों को कत्ल किया था। वो कम्युनिस्टों के साथ सख्त रवैया न अपनाने पर सावाक वालों की भी मलामत करता था। वो बड़े यकीन के साथ कहता था, अगर सावाक मुझे इजाजत दे तो मैं कम्युनिस्टों को चुन चुन कर मार सकता हूं और किसी को कानों कान खबर तक ना होगी। लेकिन सावाक वाले उनके साथ नरमी बरतते थे और उन्हें जेल में छोड़ जाते ताकि वो आराम से खाएं और सोएं। वो बार बार सावाक वालों की मलामत करता था कि वो उसे कम्युनिस्ट कैदियों को कत्ल करने की इजाजत क्यों नहीं देते। मुझे एक बार उसके साथ मजाक की सूझी। मैंने उससे कहा, अगर सावाक तुम्हें मुझे कत्ल करने का कहे तो? उसने फौरन मजबूत लहजे में कहा, तुम्हारे जद की कसम तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तुम्हारे जद की कसम। उसने मेरे जद की कसम खाई क्योंकि वो मेरे काले अमामे की वजह से जानता था कि मेरा नस्ब रसूल खुदा से मिलता है। अगरचे हमारे दरमियान बहुत सारी मुश्तरकात थीं, इसके बावजूद वो पूरी संजीदगी से कह रहा था, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये उस जमाने में फौजियों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा था। उस मुद्दत के दौरान यूनिवर्सिटी के जवानों का एक ग्रोह जेल लाया गया। ये पहली बार था कि मशहद में हुकूमत ने यूनिवर्सिटी के जवानों को हिरासत में लिया। मैं इस वाक़े से समझ गया कि मुआशरे में कोई नया तहर्रुक वजूद में आया है और इस चीज ने मुझे बहुत खुश भी किया। मुझे जेल से बाहर के हालात जानने का बहुत इश्तियाक हुआ, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं था। जब इन जवानों को जेल में लाया गया तो जेल इंतजामिया को मेरी कोठरी की जरूरत पड़ी। क्योंकि इस जेल में कोठरियां कम थी, लिहाजा उन्होंने मुझे कोठरी से निकालकर जेल के दरवाजे के पास एक बड़े कमरे में डाल दिया जो कैदियों से मुलाकात के लिए बनाया गया था। फिर चूंकि मैं 2 महीने या इससे कुछ ज्यादा अरसा कोठरी में गुजार चुका था, लिहाजा अब उनके नजदीक जरूरी नहीं था कि मैं इससे ज्यादा कोठरी में रहूं।
جب میں بڑے کمرے میں جانے سے پہلے کوٹھڑی میں تھا تو رمضان کا مہینہ آن پہنچا۔ اس مہینے کی آمد سے میرا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ میں اس مہینے کو بچپن سے بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں روزمرہ زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور روزہ دار ایک خاص معنوی اور روحانی لذت کا احساس کرتا ہے۔ رمضان کا پہلا دن گزرا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو وہ میرے لیے کچھ بھی نہ لائے کیونکہ ماہ رمضان کو چھاونی میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اور نہ ہی جیل میں رمضان کی اہمیت کا کسی کو احساس۔ میں نے نماز ادا کی اور اس مہینے کی یادوں میں کھو گیا، خاص طور پر افطار کی گھڑیوں اور افطار کے وقت روزہ دار کو ملنے والی خوشی کی یاد میں مگن ہو گیا۔ مجھے اہل و عیال کے ساتھ افطار کے دسترخوان پر گزری وہ پر مسرت گھڑیاں یاد آئیں جب ہمارے سامنے سماور میں چائے ابل رہی ہوتی اور افطاری سے مخصوص ہلکی پھلکی غذائیں ہمارے سامنے ہوتی۔ خاص طور پر ماقود کی بہت یاد آئی۔ ماقود مشہد کا مشہور کھانا ہے اور ظاہراً مشہد والوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے، جو افطاری میں میرا پسندیدہ کھانا ہے۔ یہ غذا پانی، نشاستے اور چینی سے تیار کیا جاتا ہے اور اسے ایک خاص طریقے سے پکایا جاتا ہے۔ میری زوجہ اسے بھی دوسرے کھانوں کی طرح اچھے طریقے سے بنانا جانتی ہے۔ اچانک میں متوجہ ہوا تو خدا سے مغفرت طلب کی۔ شاید بھوک نے میرے اندر ان یادوں کو ابھارا تھا یا پھر تنہائی نے۔ بہرحال صبر کے سوا چارہ نہ تھا۔ مغرب کے آدھے گھنٹے بعد مجھے چائے کا ایک کپ ملا۔ اس کے بعد کافی دیر بعد وہ رات کا کھانا لائے جس کی بری حالت دیکھ کر کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، پھر بھی میں نے اس میں سے کچھ کھایا اور باقی حصہ سحری کے لیے رکھ دیا۔ سحری میں اس بچے ہوئے کھانے کو نہ چاہتے ہوئے کھایا کیونکہ وہ پہلے ہی سے بری حالت میں تھا اور اب رات گزرنے کے بعد تو اس کی حالت بدتر ہو چکی تھی۔ اس طرح رمضان کا پہلا دن گزر گیا۔ دوسرے دن ظہر کے بعد نگہبان نے مجھے خبر دی کہ میرے لیے کچھ بھیجا گیا ہے۔ میں نے اسے لیا اور جب کھولا تو اس میں مختلف قسم کے کھانے تھے جنہیں میں افطاری میں پسند کرتا تھا۔ یہ کھانے متعدد پلیٹوں میں بھیجے گئے تھے۔ کھانا بہت سے افراد کے لیے کافی تھا جسے میری زوجہ نے تیار کیا تھا اور وہ اسے مجھ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسی دن میرے لیے گھر سے چائے کا سامان بھی لایا گیا۔ حسب معمول افطاری انتہائی لذیذ تھی۔ میں نے ضرورت کے مطابق اس میں سے تناول کیا اور باقی دوسرے قیدیوں کے لیے بھیج دیا۔ پھر یہ سلسلہ روزانہ کی بنیادوں پر جاری رہا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں مجھے تلاوت، دعا اور ذکر کی فرصت میسر ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ عید الفطر کی رات میں نے وہ مستحب نماز ادا کی جس میں سورہ حمد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جاتی ہے۔ جیل میں رمضان المبارک گزارنے کا یہ دوسرا تجربہ تھا۔ پہلی جیل میں میں نے ماہ رمضان کے 15 دن گزارے تھے، جبکہ اس جیل اور 5ویں جیل میں پورا ماہ رمضان گزرا۔ یہ ایسی فرصتیں تھیں جن سے میں نے تزکیہ نفس، خدا کی طرف توجہ، قرآنی آیات اور ان کے عالی مفاہیم میں تدبر کے حوالے سے استفادہ کیا۔ اگرچہ ان جیلوں میں خصوصاً 5ویں جیل میں کچھ خاص مشکلات بھی تھیں جنہیں میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس جیل میں لکھی گئی اکثر یادوں کا تعلق ماہ مبارک سے تھا۔ اس جیل اور اس سے پہلے والی جیلوں میں فوجیوں قیدیوں کے درمیان جس اخلاقی آفت کا میں نے خود مشاہدہ کیا وہ لاپرواہی سے زیادہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی پر دلالت کر۔ میں نے فوجی قیدیوں کے درمیان بڑے پیمانے پر منشیات کا استعمال دیکھا، حالانکہ جیل میں جانے والی ہر چیز کی مکمل تلاشی لی جاتی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ جس جیل میں افسران قید ہیں اس میں شراب بھی پی جاتی ہے۔ میں نے اس اور اس سے
پہلے والی جیل میں دیکھا کہ بعض لوگ بھنگ کا نشہ کرتے ہیں۔ وہ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ کر بھنگ پیتے ہیں اور نیم بے ہوشی کے عالم میں ہذیان کہتے ہیں۔ جب ایک پاکیزہ جوان ان جیلوں میں داخل ہوتا تو وہ حتماً خراب ہو جاتا۔ یہ جیلیں مکمل طور پر گندے پانی کے جوہر کی مانند تھی جو ہر آنے والے کو اپنی گندگی سے متاثر کرتی تھی، مگر وہ کہ جسے خدا بچا لے۔ جب ایک فوجی جیل کا یہ حال تھا جس کے باقاعدہ قوانین اور ضوابط تھے، تو پھر عام جیلوں کا شاہ کے زمانے میں کیا حال ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ میری پوری کوشش ہوتی کہ جیلوں کے اس گندے ماحول سے جس کو جتنا ممکن ہو بچاؤں۔ رمضان کے قریب میں نے قیدیوں کو جمع کیا، انہیں واعظ و نصیحت کی اور موت، آخرت اور حساب و کتاب کی یاد دلائی، تو سب نے مجھ سے وعدہ کیا اور قسم اٹھائی کہ روزہ رکھیں گے۔ انہوں نے واقعاً پہلے دن روزہ رکھا بھی۔ دوسرے دن دوپہر تک تو انہوں نے روزے کو برداشت کیا، لیکن جیل کے فاسد ماحول کی وجہ سے ان کے ارادے سست پڑ گئے۔ اس وجہ سے ان کے درمیان میری نصیحت کا اثر بھی ختم ہو گیا اور انہوں نے روزہ توڑ ڈالا۔ میں نے اپنی ڈائری میں ان کے نام لکھے جنہوں نے صرف پہلے دن روزہ رکھا، اسی طرح ان لوگوں کے نام بھی جنہوں نے دوسرے دن روزہ رکھا اور توڑ ڈالا۔ عدالت میں دفاع۔ اس جیل میں میری فائل فوجی عدالت کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ عدالت فوجی چھاونی کے وسط میں واقع تھی۔ قید کے دوران میرا عدالت سے مسلسل واسطہ رہا۔ وہاں مجھے سوالوں کے جواب دینے کے لیے یا میرے اعتراضات کو رد کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ یہ اعتراضات میں مختلف امور کے حوالے سے عدالت کے نام لکھتا تھا۔ میں نے اعتراض کیا کہ ضمانت کے باوجود مجھے آزاد نہیں کیا گیا، حالانکہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ میں نے اہل و عیال اور دوستوں سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر بھی اعتراض کیا، اور اسی طرح اعتراض کیا کہ تفتیشی مراحل مکمل ہونے کے باوجود مجھے انفرادی کوٹڑی میں رکھا گیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں نے عدالت سے جتنے مطالبات کیے ہیں وہ ان میں سے کسی کو پورا نہیں کر سکتی، لیکن میں ان کی قانونی خلاف ورزیوں کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ عدالت کے جج نے میری کسی درخواست کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا، مجھے ساواک سے پوچھنا پڑے گا۔ اس کی زبان کا پھسلنا تھا کہ میں نے فوراً ہی اسے اس بات پر پکڑ لیا اور اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عدالت کیسے ساواک کے زیر اثر ہو سکتی ہے؟ اس نے فوراً اپنی بات بدلی اور مشہد میں موجود ساواک کے سربراہ کی تعریفیں کرتے ہوئے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرنے لگا۔ فیصلے کا دن مقرر ہوا۔ میں نے نظر ثانی اور دفاع کی خاطر اپنی فائل طلب کی۔ عدالت نے میرے لیے ایک سرکاری وکیل مقرر کر دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا دفاع برائے نام اور بے سود ہوگا۔ میں نے خود اپنے دفاع میں 30 صفحات لکھے۔ فیصلے والے دن میں ہال میں داخل ہوا تو سامنے 3 جج، ایک مدعی اور وکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب فوجی تھے اور متکبرانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے عہدوں کے مطابق مخصوص فوجی وردیوں میں ملبوس تھے۔ میں نے اپنے دفاع کے مسودے کو بلند آواز اور مضبوط انداز میں پڑھا۔ یہ مسودہ بھی پچھلی جیل میں پیش کیے جانے والے مسودے کی مانند انتہائی دقت کے ساتھ قانونی شکوں سے اخذ شدہ اور منظم تھا۔ انہیں ایک دینی طالب علم سے اس طرح کی گفتگو سننے کی توقع ہرگز نہ تھی، اور نہ ہی اس طرح کا موقف دیکھنے کی امید تھی۔ وہ اپنے اذہان میں دین اور علماء سے متعلق ایک غلط تصور لیے ہوئے تھے۔ میں عدالت کے اراکین کے چہروں پر حیرت کی علامات اور پرمانی نظروں کا تبادلہ دیکھ رہا تھا۔ وقفے کے دوران انہوں نے کھل کر اپنے تعجب کا اظہار کیا اور میرے الفاظ و معانی کے انتخاب اور بولنے کے انداز کی تعریف کی۔ عدالت ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ہال سے باہر چلا جاؤں اور دروازے کے پاس انتظار کروں۔ میں
عدالت کا فیصلہ جاننے کے شوق میں لمحات گننے لگا۔ اتفاق سے فیصلے کا دن وہی قیدیوں سے ملاقات والا دن تھا۔ میرے اہل و عیال بھی مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے اور دروازے کے پاس انتظار کر رہے تھے۔ عدالت دروازے سے دور چھاونی کے وسط میں واقع تھی۔ اہل و عیال ظہر تک انتظار کرتے رہے، بعض تو چلے گئے اور بعض وہیں رہے۔ عدالت کا فیصلہ یقیناً سنایا جا چکا تھا، لیکن اس کا ٹائپ رائٹر سے سرکاری کاغذات پر لکھا جانا باقی تھا۔ پھر اس کا عدالت کے اراکین اور ملزم کی موجودگی میں اعلان ہونا تھا اور میں اسی اعلان کا انتظار کر رہا تھا۔ دفتری وقت ختم ہو چکا تھا۔ عدالت کا ایک رکن باہر نکلا۔ جب وہ فوجی چھاونی کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک فیملی کو پایا جو اپنے قیدی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ میرے ہی اہل خانہ ہے، لہذا اس نے انہیں میرے آزاد ہونے کی خبر دے دی۔ یوں میرے اہل و عیال کو مجھ سے پہلے ہی عدالت کے فیصلے کا پتہ چل گیا۔ جب انتظار طویل ہوا تو انہیں چھاونی کے ایک نگہبان نے کہا، آپ لوگ چلے جائیں، وہ آزاد ہونے کے بعد آ جائے گا۔ لہذا وہ گھر واپس لوٹ گئے۔ ظہر کے 2 گھنٹے بعد انہوں نے مجھے طلب کیا۔ عدالت نے مجھے اتنی مدت کی قید سنائی جس سے زیادہ میں پہلے ہی جیل میں گزار چکا تھا۔ اگلی عدالت تک مجھے آزاد کر دیا گیا۔ نظر ثانی کی عدالت عام طور پر پہلی عدالت کے چند ماہ بعد لگتی ہے۔ عدالت کے جج نے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اسلحے کاندھوں پر رکھ لیں۔ یہ اس چیز کی علامت تھی کہ ان کے ساتھ والا قیدی رہا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح عدالت نے حکم دیا کہ جیل سے نکلنے کے لیے ضروری کاغذی کارروائی میں میری مدد کی جائے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا کمرہ جیل کے دروازے کے پاس تھا۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، میں نے اپنا سامان جمع کیا اور قیدیوں کو الوداع کہا۔ اس وقت رات کا 1 پہر گزر چکا تھا۔ سردی کا موسم تھا اور رات کچھ زیادہ ہی سرد تھی۔ چھاونی کے دروازے پر میں نے اپنے کچھ رشتہ دار جوانوں کو دیکھا جو ایک گاڑی لیے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے میرا سامان لے لیا۔ میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اتنے میں ایک سپاہی آیا اور کہنے لگا، تم نہیں جا سکتے، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا جس میں کچھ فوجی سوار تھے۔ میں نے رستے سے پہچان لیا کہ گاڑی کا رخ ساواک کی عمارت کی طرف ہے۔ کیا چھاونی سے میری آزادی بس نام کی تھی؟ کیا یہ مجھے ساواک اور وہاں سے تہران لے جانا چاہتے ہیں؟ اسی طرح کے سوالات میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ گاڑی تاریکی اور سردی میں مجھے ایک نامعلوم منزل کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ساواک کی عمارت کے پاس اتار دیا۔ جس تفتیشی افسر سے میرا سامنا ہوا اسے میں تیسری اور چوتھی جیل سے پہچانتا تھا۔ اس کا نام غضنفری تھا۔ اس نے مجھے مکر اور تکبر بھرے لہجے میں کہا، تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، میں خود نہیں آیا بلکہ یہ لوگ مجھے یہاں لائے ہیں۔ اس نے کہا، ہم نے نہیں بلایا، چلے جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں باہر نکل آیا، جبکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا۔ میں تاریک اور سرد سڑک کی طرف گاڑی کی تلاش میں نکلا جو مجھے گھر تک پہنچا دے۔ اگر میرے ہاتھ میں سامان ہوتا تو رات کے اس وقت نکلنا بہت مشقت طلب کام تھا، لیکن میں نے اپنا سامان چھاونی کے دروازے پر ان جوانوں کے حوالے کر دیا تھا جو مجھے لینے آئے تھے۔ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہی جوان جو چھاونی کے باہر میرا انتظار کر رہے تھے وہ اس گاڑی میں تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ فوجی کیمپ سے ساواک کی عمارت تک یہ جاننے کے لیے ہمارا پیچھا کرتے رہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں گھر پہنچا تو زوجہ کو دروازے پر آنکھ لگائے اپنے انتظار میں پایا، جبکہ بچے انتظار میں تھک ہار کر سو چکے تھے۔
قریبی دوست کا عجیب رویہ۔ مجھے یاد ہے جیل سے گھر واپس آنے کے بعد اسی رات امام رضا علیہ السلام کی زیارت اور مسجد گوہرشاد میں نماز ادا کرنے کے لیے حرم گیا۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور حرم کا صحن تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ میں نے دور سے دو دوستوں کو دیکھا جو حوضوی دروس میں میرے ہم جماعت تھے۔ ان میں سے ایک کے ساتھ میرا خاص تعلق تھا۔ ہمارا قیافہ آپس میں اس حد تک ملتا تھا کہ اگر کوئی ناشناس ہمیں دیکھتا تو ہمیں سگے بھائی سمجھتا۔ میں اس اچانک ملاقات سے بہت خوش ہوا کیونکہ رات کی اس پہر مجھے وہاں کسی سے ملاقات کی توقع نہیں تھی۔ میں انتہائی شوق سے ان چہروں کی زیارت کے لیے آگے بڑھا جن کے اور میرے درمیان جیل اب تک حائل تھی۔ مجھے توقع تھی کہ جو ہی وہ دونوں مجھے دیکھیں گے میری طرف بڑھیں گے اور اس جدائی کے بعد مجھ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ میں جلدی سے ان کی طرف بڑھا اور ان کے نزدیک پہنچا۔ میں انہیں سلام کرنے لگا تو انہوں نے منہ موڑ لیا۔ شاید ایک نے دوسرے سے کہا، یہ ابھی جیل سے رہا ہوا ہے اور شاید اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ رویہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مجھ جیسا قیدی جسے چند گھڑیاں قبل رہائی ملی ہو، وہ اپنے دوستوں خصوصاً ان لوگوں سے جن کی ذمہ داری اسلام کے درد کو محسوس کرنا ہے، اس کے برعکس رویے کی توقع رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے بعض علماء سے ایسے بہت سے رویے دیکھے، جبکہ جوانوں سے، چاہے وہ دینی مدارس کے طالب علم ہوں یا یونیورسٹیوں کے، اس کے برعکس رویہ دیکھنے کو ملا۔ جب بھی مجھے جیل بھیجا جاتا یا میں حکومت کے ظلم و جبر کا شکار ہوتا تو جوان میرے زیادہ قریب اور میرے ساتھ پہلے سے زیادہ مربوط ہو جاتے تھے۔ علماء کے مزاحمتی موقف۔ یہاں ضروری ہے کہ میں ایران میں اسلامی مزاحمت کاروں کے ساتھ دینی علماء کے تعلق سے کچھ بیان کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی علماء ہر دور میں ظالم حکومت کے مقابل صف اول میں نظر آئے۔ عصر حاضر میں اس کی چند مثالیں روس کے خلاف مرزا کمی کا فتویٰ، تمباکو والے واقعے میں مراجع الزام کا موقف، آئینی تحریک میں دینی علماء کا کردار اور رضا شاہ کے مقابلے میں مرحوم سید حسن مدرس کی جدوجہد ہے۔ اسی طرح شاہ کے فیصلوں پر علماء کا احتجاج ایک اور مثال ہے۔ اس احتجاج کے نتیجے میں کئی بڑے سانحات رونما ہوئے، جیسے مسجد گوہرشاد کا واقعہ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اسی طرح عراق پر برطانوی قبضے کے خلاف ثورۃ العشرین میں مراجع اعظام کا کردار ایک اور روشن مثال ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے معاصر تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کی قیادت کرتے ہوئے اپنے اسلاف کے جہادی سلسلے کو بطریق احسن آگے بڑھایا۔ آپ نے ایران میں اسلامی حکومت کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے اس خطے کے سب سے بڑے جابر کا تختہ الٹا، جسے دنیا کی نام نہاد سپر پاور کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ دینی علماء ایسی سرگرمیوں کا حصہ بنے، کیونکہ وہ طول تاریخ میں انبیاء اور صالحین کے وارث ہیں۔ لیکن ایران میں دینی علوم میں مشغول تمام افراد احساس ذمہ داری کے اس درجے پر فائز نہیں تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کا تذکرہ یہاں مناسب نہیں۔
بعض علماء خود میدان میں اترنے کی بجائے اسلام پسندوں کی حمایت پر اکتفا کرتے، بعض مکمل طور پر غیر جانبدار تھے جو اسلامی تحریک کی حمایت کرتے تھے اور نہ ہی مخالفت، لیکن بعض ایسے علماء بھی تھے جو اسلامی مزاحمت کاروں کی باقاعدہ مخالفت کرتے۔ یہ مخالفت کہیں کم تھی تو کہیں زیادہ۔ جب بھی اس موضوع پر بات ہوتی تو بعض علماء اسلامی تحریک کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے اور بعض کا کام بلا وجہ اعتراض کرنا تھا۔ ایک واقعہ بیان کرتا چلوں جو چند روز قبل ہی مجھے یاد ہے۔ 1976 میں شہر کو ایک بڑے سیلاب کا سامنا تھا اور میں امدادی کاموں میں مصروف تھا۔ ایک قصہ جسے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ حکومت نے مجھے فوراً شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ جب پولیس افسر نے مجھے اس فیصلے کی خبر دی تو میں شہر کی جامع مسجد کے بڑے ہال میں موجود تھا، جسے ہم نے سیلاب زدگان کی امدادی سرگرمیوں کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، اور وہاں امدادی سامان کا گودام بھی بنایا تھا۔ وہ سامان انتہائی مرتب انداز میں رکھا گیا تھا۔ امدادی کاموں میں ہم جیسے غیر تجربہ کار لوگ بہت کم ایسا کر پاتے۔ میں حال کے ساتھ واقع اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں شیخ ذبیح اللہ اور ان کے کچھ ساتھی بیٹھے تھے۔ میں نے درد بھرے تلخ لہجے میں انہیں بتایا، پولیس نے مجھے شہر چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ سب کے چہروں پر پریشانی نمودار ہو گئی۔ جو ہی ان میں سے ایک، ان دو علماء سے ایک جن سے میں رہائی کے فوراً بعد حرم امام رضا علیہ السلام میں ملا تھا، وہاں بیٹھے لوگوں کی میرے ساتھ ہمدردی دیکھی تو فوراً کہنے لگا، یہ لوگ امدادی کاموں کے لیے نہیں آئے بلکہ یہ فسادی اور تخریب کار ہیں۔ بعض لوگ اسلام کے لیے کام کرنے والوں سے اس حد تک بغض رکھتے تھے۔ عدالت میں دوبارہ پیشی۔ اپیل دائر کرنے والی عدالت میں پیشی سے قبل کچھ اداری امور کو انجام دینا لازمی تھا۔ اس حوالے سے فوجی عدالت کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا۔ جب میں فوجی عدالت میں اداری امور انجام دے رہا تھا تو میں نے ایک جوان افسر کو دیکھا جو مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا، گویا وہ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتا تھا۔ میں اس کے قریب ہوا تو وہ بولا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، بولیں۔ اس نے کہا، آپ نے پہلی پیشی میں جس طرح کی لمبی تقریریں جھاڑی تھیں، اس دفعہ ان سے گریز کریں۔ اگر انہیں آپ کی ذہانت اور مضبوط شخصیت کا احساس ہوا تو آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو ایک سادہ لو اور پسماندہ شخص کے روپ میں ظاہر کریں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ دینی علماء کی توہین کرنے والی متکبر عدالت کے سامنے اس طرح کا روپ دھارنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں جب کمرے عدالت میں داخل ہوا تو دیکھا وہ جوان عدالت کا محرر تھا۔ اس مرتبہ عدالت کا جج ایک مشہور شخص تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز تھا، بعد میں وہ عدالت کا جج بن گیا۔ جج کی طرف سے مختلف امور کے حوالے سے مجھ پر سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہوئی اور میں جواب دیتا رہا۔ پھر وہ اپنی دونوں جانب بیٹھے مشیروں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اس شخص کو 10 سال جیل کی ضرورت ہے تاکہ اس عرصے میں تحقیق اور تالیف اور تصنیف کو مکمل وقت دے سکے۔ میں نے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یقیناً جج نے یہ بات از راہ مزاح کہی تھی، لیکن اس کا مزاح اس جوان افسر کی نصیحت والی بات کی تائید کر رہا تھا۔ یہ عدالت سابقہ عدالت کے فیصلے کی تائید کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ مجھے جیل سے رہا ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک مرتبہ پھر مجھے مہر کے مہینے میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ میری 5ویں جیل تھی۔ میری چوتھی گرفتاری 23 ستمبر سن 1970 کو
اور 5ویں 27 ستمبر 1971 کو ہوئی۔